فرمایا کہ جس شخص نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا تو اللہ عز و جل 10 بار اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو فرمایا کہ جس نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ عز و جل 100 بار اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر مزید ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا تو اللہ عز و جل اس شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ میرا یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے. اور پھر مزید ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت اللہ عز و جل اس شخص کو شہیدوں کے زمرے میں اٹھائے گا. سبحان اللہ. ایسے بھی کتنی بڑی حدیث پاک کی فضیلت ہے کہ اگر ہم روزانہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھتے ہیں، ایک تو ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرمائے گی، ہمارے درجات بلند ہوں گے. پھر کرم والا کرم یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل جو ہے وہ بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اس پر اس کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا. اگر ہم 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو رب تعالیٰ یہ خود فرما رہا ہے کہ میرا جو بندہ ہے جو میرے محبوب علیہ السلام پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، سرکار نے شاہ فرمایا کہ اللہ اس کی آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دے گا کہ میرا یہ بندہ منافق نہیں ہے، میرا یہ بندہ جہنمی نہیں ہے، بلکہ میرا یہ جو بندہ ہے جنتی ہے. کس وجہ سے؟ کہ اگر ہم روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری ان آنکھوں کے درمیان سرکار فرماتے ہیں کہ یہ لکھ دیا جائے گا کہ میرا یہ بندہ منافق نہیں ہے، میرا یہ بندہ جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے. پھر فرمایا کل بروز قیامت اللہ عز و جل اس شخص کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا، یعنی جو شہداء ہوں گے کل بروز قیامت. آج یہ جو سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، جب اس کی گرمیوں کے اندر تپش زیادہ ہو جاتی ہے تو زمین کے اوپر چلنا پھرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جب قیامت کا روز آئے گا یہ کروڑوں میل جو سورج آج ہم سے دور ہے یہ قیامت کے روز فرمایا کہ 100 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا. اور جس زمین پر آج ہم لوگ بڑے مزے سے بیٹھ جاتے ہیں یہ قیامت والے دن زمین تانبے کی طرح دہک رہی ہوگی. تو فرمایا کہ لوگ اپنے ہی پسینوں کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، یعنی اتنا پسینے کے اندر انسان شرابور ہو جائے گا. نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں اپنے برے نظر کو نہیں پہچانے گی، نہ ہی باپ اپنے لخت جگر کو پہچانے گا. ایسی نفسا نفسی اور پریشانی کے عالم میں صرف وہی لوگ عرش کے سائے کے نیچے پر ہوں گے جن پر رب کا فضل اور رحمت ہوگی. اس میں سے ایک وہ بھی شخص عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا. اور سرکار شاہ فرما رہے ہیں کہ جو روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت وہ شخص بھی شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جس جگہ پر شہداء ہوں گے عرش کے سائے کے نیچے انشاءاللہ عز روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا بندہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اب یہ ہماری مرضی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنے کا آپ لوگ اپنا معمول بنائیں. انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی جو ہے وہ بھی سنور جائے گی. تو ایک مرتبہ محفل کی برکت کے لیے تمام بھائی درود پاک پڑھ لیجیے. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. ویسے بھی آج ہمارے بیان کا جو موضوع ہے وہ جہاد اور دہشت گردی میں فرق ہے، یعنی جہاد اور دہشت گردی میں کیا فرق ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم گفتگو سنیں گے. کیوں کہ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر کچھ غیر مسلم طاقتوں نے، کچھ شر پسند عناصر نے ہمارے مذہب اسلام کو جہاد کے نام پر بدنام کرنا شروع کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ داڑھی شریف اور امام شریف کو بھی بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. آج انشاءاللہ ہم یہ سنیں گے کہ جہاد کیا ہے
اور دہشت گردی کیا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ جہاد جو ہے یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، جبکہ دہشت گردی انسان کی اپنی نفس پرستی ہے، انسان اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے دنیا کی دولت اور لالچ کے لیے کرتا ہے، جبکہ جہاد کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ پہلے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میرا رب عز و جل مجھے حق بات بیان کرنے اور اس پر ہمیں عمل کرنے اور اسے سن کر سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر سے بھی پہلے تو جہاد، اسلام کے 5 ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ شریف، اس کے اندر ایک جہاد بھی ہے۔ تو جہاد یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور اس کا لغوی معنی جو ہے وہ جد و جہد کرنا، کوشش کرنا ہے، یعنی مشقت اٹھانا۔ اور اس کی تعریف جو ہے امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر جہاد کی جو تعریف بیان فرمائی ہے، آپ نے فرمایا کہ جہاد کی جو تعریف ہے وہ ہے بذل الجہد فی قتال الکفار۔ فرمایا کہ کافروں کے ساتھ لڑ کر اپنی کوششوں کو صرف کرنا، کافروں کے ساتھ لڑ کر اپنی کوششوں کو صرف کرنا، کس لیے صرف کرنا؟ لِأَعْلَاءِ کلمۃ اللہ، اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے، یعنی اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے کفار کے ساتھ لڑنا، یہ ہے ہمارا جہاد۔ مشن ہمارا، ویژن، ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے کہ میں یہ جو راہ خدا میں جہاد کر رہا ہوں، میں صرف اور صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ کا ذکر بلند ہو جائے، دین اسلام غالب آ جائے، اسلام کا ہر طرف چرچا ہو جائے، اسلام مذہب کو جو ہے وہ پسند کیا جائے۔ تو اس لیے جہاد کرنا، وہ جہاد جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کہلائے گا۔ اب جس جہاد کے اندر یہ نیت نہ ہوگی کہ اعلائی کلمۃ اللہ، یعنی اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کی نیت نہ ہو، وہ جہاد نہیں ہے بلکہ وہ دہشت گردی ہے، وہ جہاد نہیں کہلائے گا بلکہ وہ دہشت گردی ہے۔ اب آئیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات کے اوپر جہاد کے بارے میں مومنین کو جو ہے اس کا حکم دیا۔ قرآن پاک اگر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سورہ توبہ ہے، پارہ نمبر 11 کے اندر اس کی آیت نمبر 111، اس کے اندر اللہ عز و جل یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور ان کی جان خرید لیے۔ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اشتری، بے شک اللہ عز و جل نے خرید لیا ہے مسلمانوں سے، مومنین سے، ان کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو۔ کس کے عوض خرید لیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، یعنی جنت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو جو ہے وہ خرید لیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ واضح طور پر یہ بیان فرما دیا کہ جو مومنین اللہ کی راہ کے اندر نکلتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرتا ہے، لڑتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ان کی جان جو ہے ایسے ہی ضائع چلی جائے گی، نہیں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے جو ہے ان کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو جو ہے وہ خرید لیا ہے۔ کس کے بدلے میں خرید لیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر ہم راہ خدا عز و جل میں اگر لڑتے ہیں، اگر اس دوران انسان اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ میں نے اس کے بدلے اس کو جو ہے وہ جنت عطا کروں گا۔ اب یہاں پر علماء کرام نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرما رہا ہے کہ جنت کے بدلے کہ میں نے ان کی جانوں کو جو ہے وہ خرید لیا ہے۔ اب علماء کرام نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ خریدا تو اس چیز کو جاتا ہے جو شخص اس چیز کا محتاج ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ جو ہے وہ تو کسی چیز کی محتاج ہے ہی نہیں، اب اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں، پھر وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں مومنین سے ان کی جانوں کو جو ہے وہ جنت کے بدلے خرید لیتا ہوں۔ اب اس میں علماء کرام اس کی تفسیر میں یہ بات بیان فرمائی، تفسیر نعیمی کے اندر، تفسیر جلالین کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے ان کے مال اور جان کو خرید کر یہ بتا رہا ہے کہ میری نظر کے اندر جو ہے وہ جنت کی کوئی وقت نہیں ہے، جنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ میری نظر کے اندر رب عز و جل شاہ فرما رہا ہے کہ مومن کو میں ترجیح دیتا ہوں،
مومن جو ہے وہ میری نظر میں جنت سے بھی افضل ہے، اسی لیے تو اس کے مال اور جان کے بدلے میں اس کو جنت دے رہا ہوں۔ کیوں کہ ہمارے پاس اگر پیسہ ہے، ایک بندے کو پیسے سے جتنا مرضی پیار ہو، جب اسے کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی وہ مال جتنی بھی اس کو چیز کی قیمت ہوتی ہے، اپنا وہ مال دے کر اس چیز کو خرید لیتا ہے، اور چیز جس کو وہ پسند کر لیتا ہے اس کو خرید کر وہ اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے، اسے پیار و محبت کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ میں نے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا۔ کس طرح خرید لیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب خرید کے رکھا کہاں؟ اب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے اتنی محبت فرمائی، اتنا اللہ تعالیٰ کو مومنین کے ساتھ پیار ہے کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والو، جب بھی تمہیں جہاد کے بارے میں حکم ملے تو یہ یاد رکھنا، میں تم سے پہلے ہی یہ اعلان کر رہا